اللہ جل وجل سبحانہ نے عظمت رسول جو ہمارے دلوں میں بٹھائی ہے، یہ عظمت رسول بٹھانا ہماری طرف سے جو عزت دلوں میں ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے یہ عطائے خدا بندی ہے۔ کیا ہے؟ عطائے عدم سے لائی یہ ہستی میں آرزوئے رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ یہ محبت، یہ الفت، یہ چاہت، یہ جانساری ہے نا، کیوں ہے؟ اس کی وجہ تو پتہ ہونی چاہیے تھوڑی بہت، آخر کیوں ہے؟ یہ عطائی ہے، یہ دی گئی ہے ہمارے حصے میں آئی ہے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کھاؤ پیو موج کرو رہو، ادھر کھایا پیا موج کیا، کچھ پتہ ہی دنیا کا نہیں، ایمان کی تسکین ہو جائے گی۔ اللہ جل سبحانہ ارشاد فرما رہا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اے ایمان والو میں نے اپنا نبی بھیجا تم میں سے ایک رسول۔ کس میں بھیجا؟ اپنے پاس سے بھیجا۔ اور کس میں بھیجا؟ تم میں بھیجا۔ کہاں سے بھیجا؟ تم میں سے، ادھر سے بھی، ہر طرف سے، چاروں طرف سے اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب کی محبت کا دائرہ ہم پر ڈال دیا کہ امتی کوئی محبت سے بچ کے نہ جائے۔ کیا بھیجا اللہ نے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بھیجا، فرمایا اللہ نے بھیجا، اور بھیج کر کیا کیا؟ کس سے بھیجا؟ تم نے بھیجا۔ کہاں سے بھیجا؟ تم میں سے بھیجا۔ بات ہی ختم کر دی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ جی کالوں کا رسول ہے، کوئی نہ کہے گوروں کا ہے، کوئی نہ کہے عربیوں کا ہے، کوئی نہ کہے عجمیوں کا ہے، رسول عجمیوں کا ہے۔ جی ہمارا تھوڑی ہے، عرب والوں کا تو عربی تھے وہ جانے انہیں کام جانے ہیں، ہندوستان والوں کا ہے ہندوستان کا ہمارا، نہ سب کہے کہ نبی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں۔ کالا بھی کہے ہمارے ہیں، غریب بھی کہے ہمارے ہیں، ہاں بوچھی بھی کہے ہمارے ہیں، بادشاہ بھی کہے ہمارے ہیں، اب کہے حرام ہمارے ہیں، ہمارے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے، ایسا نبی عطا فرمایا کہ کیا۔ اور پھر اب آؤ ان کی ڈیوٹی بھی لگائیے اللہ۔ اب اس رسول سے فائدہ اٹھانے کے لیے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اس رسول سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں بھی کچھ سبق دیا گیا ہے، ہمیں بھی ایک سبق دیا ہے کہ یہ نبی کا تم کلمہ پڑھو گے، یہ نبی کیا کرے گا؟ وہی اس شک کی کم کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تمہیں پاک کر دے گا۔ خالی کلمے سے بات مکمل نہیں ہوتی ہے، کیا کرے گا؟ تمہیں پاک کر دے گا، تمہارے دلوں کو شفاف کر دے گا، تمہارے دماغوں کو شفاف کر دے گا۔ جب تک تمہارا دل، تمہارا دماغ جب تک شفاف نہیں ہوگا عظمت رسول کے لیے اس وقت تک کام نہیں ہوگا۔ تمہیں شفاف وَيُزَكِّيكُمْ، اور پھر وَيُزَكِّيكُمْ کے بعد وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، پھر تمہیں کیا دے گا؟ وہ قرآن کا علم دے گا تمہیں۔ تو پتہ چلا دل پاک ہو قرآن جب اثر کرتا ہے، اور اگر دل پاک نہ ہو تو قرآن اثر نہیں کرتا۔ اور روزہ رسول میں کھڑے ہو کر اگر کوئی امام قرآن پڑھتا ہے اور اس کا دل صاف نہیں ہے تو اس کا قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ رسول میں قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ عظمت رسول کے لیے دل کی پاکیزگی شرط ہے۔ اور پھر کیا اترے گا؟ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، کیا اترے گا تم پر؟ کتاب، اور کتاب کے ساتھ پھر مزید بات ختم نہیں ہوئی، والحکمہ، قرآن پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد قرآن کی گفتگو کرنے کا علم بھی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ علم بھی چاہیے۔ تو علماء تمہیں علم سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے، دانائی سکھائیں گے کہ اے اللہ کے نیک بندو اس طریقے سے زندگی گزارو، اس طریقے سے بیان کرو، اس طریقے سے نصیحت کرو۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ قرآن کے تحت اور کس کے تحت؟ حکمت کے تحت کر رہا ہوں۔ والحکمہ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کا علم دے گا وہ، اور وہ علوم آگے کے بعد وہ علوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی دے گا جس کا بھی تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جس کا بھی تمہیں پتہ نہیں ہے وہ علم عطا فرمائے گا۔ تو پتہ ہی چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے عظمت رسول کی دلوں پر ایسی نقش کر دیا ہے مور کو، ایمان والوں کو، کہ قیامت تک اگر ایمان کو قائم رکھنے والی کوئی چیز ہوگی تو عظمت رسول ہوگی۔ جو عظمت رسول سے جائے گا وہ سب کچھ چھین لیا جائے گا، جس کے دل میں عظمت رسول نہیں ہوگی اس سے سب کچھ چھین لیا۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ لاکھ تم عبادت میں گزارو لیکن وہ جسے جائیں گے سجدہ وہی سجدہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان لاکھ تم عبادت میں گزارو لیکن وہ جسے چاہیں گے سجدہ وہی سجدہ ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جس کو پسند فرمائیں گے وہی پسندیدہ ہوگا۔ اب اور تفصیل کے لیے ایک حدیث بیان کرتا ہوں میں،
آپ کو اس سے انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا. جس کی بات کی جا رہی وہ کائنات پر چھایا ہوا ہے. حضرت رسول کائنات پہ بات بہت بڑی ہے. تو محفلوں کو مت دیکھا کرو چھوٹی بڑی, بات کو دیکھا کرو, بات بہت بڑی ہے. جو سنانے جا رہا ہوں سنو, کتنی پیاری حدیث ہے. اور اس حدیث کے مطابق جو لوگ ہیں وہ کون ہیں, وہ آپ کا ایمان اس کی گواہی دے گا. حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہا, چھپا ہوا خزانہ تھا. مجھے اس امر سے محبت ہوئی کہ میں ایک مخلوق پیدا کروں, اور وہ مخلوق مجھے کیا کہے, خدا کہے, خدا اللہ مانے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا تو جب دیکھا کہ مخلوق تو میری پیدا کردہ ہوگی, حادث ہوگی, اللہ کی پیدا کر دی, اور خالق اللہ ہوگا, یہ تاب کیسے لائیں گے, تاب کیسے, ایک جھلک دیکھ دی کہ تاب نہیں آدم کو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. سبحان اللہ. تو وہ جلوے تو راکھ کر دے, کوئی طور کو بھی راکھ کر دے. بندہ مخلوق کیا چیز ہے. حجابات, اللہ کے رسول پر بھی حجابات ہے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ رسل فرقت جدم کے پچھلے گلے ملے تھے. وہی یہ آخر, وہی یہ ول, وہی یہ آخر, وہی یہ ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سب معرفت کر دی. کیا کر دیا, جل مجد نے فرمایا کہ میں خالق و مالک مخلوق پیدا کی, تاب کیسے لائے گی. ارادہ کیا کہ تاب لانے کے لیے خالق و مخلوق کے درمیان ایک اور ذات کو پیدا کر دے جو دونوں کے متعلق, دونوں کو ملانے کا سبب بن جائے. یہاں اعلیٰ فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, اور نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کھڑو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا فرماتے, ذات ہوئی انتخاب, ذات ہوئی انتخاب. جب انتخاب ہو گئی تو وصف کیا ہے, اوصاف, کمالات, شانیں کیسی بنی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. بات ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے, اے نبی تیرے ذکر کو ہم نے کام کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. عظیم خلق کر دیا, عظیم سے عظیم تر بنا دیا. تو اوصاف کیسے عطا فرمائے, عظیم سے عظیم تر عطا فرمائے. اور اس کے بعد پھر نام ہوا مصطفیٰ. اوصاف کیا ہوا وصف عطا ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں, مصطفیٰ کہتے ہیں. نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کھڑو, حسینہ کہ ہے داغدار, کہہ دو کرے باغ باغ, طیبہ سے آ کر سوار, تم پہ کھڑو. ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سربراہ, تم پہ کھڑو. ایسا دل پہ نقش کر دیا, ایسا دل پہ نقش کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے, معرفت کا ذریعہ بن گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر عاشق نے مزید بات ختم نہیں ہوئی. آپ لوگوں کے لیے کیا لکھا ہے پتہ ہے, عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول. کہاں کہاں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول, تو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. یہ صبر کند, یہ بخارا, یہ نجف, یہ کربلا, ساری جو محفل سجی ہے نا, اجمیر, بغداد, یہ کس کے لیے, بات تو وہی عظمت رسول کی, لیکن لیے پھر رہی ہے. بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت, مٹ جائے وہ دل پھر جس سے ارمان دوا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ درد مانگتے ہیں کہ جس کی دوا نہیں چاہیے. میرے ہر زخم جگر سے نکلتی ہے صدا, اے ملی ہے کربی کر دے دھمکتا ہم کو. کیا فرماتے ہیں کہ میری محبت پہ, اللہ کے رسول کی محبت کے زخم ہے نا, ان پر نمک مت چھڑو, مزہ نہیں آ رہا. نمک چھڑکنے سے مزہ نہیں آتا, نمک دان کر دو ان کو. اے ملی ہے عربی کر دے نمک دان ہم کو, شاخ داما میں نہ تک جائیے دست جنو, پرزے کرنا ہے ابھی جیبے گربا ہم کو. سبحان اللہ. جان کے پرزے کر دو, جان کے پرزے کر دو, فنا کر دو اپنے آپ کو. شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا, حضرت یہ عشق کیا ہوتا ہے, عشق کیا ہوتا ہے. یہ شیخ رفاعی سے جا کے پوچھو. کس سے پوچھو, شیخ رفاعی سے پوچھو جا کر عشق کیا. ڈرتے ڈرتے گیا, حضرت جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے, عشق کیا ہوتا ہے. ایک چیخ ماری شیخ رفیع قوائی نے, رفاعی رحمۃ اللہ علیہ, ایک چیخ ماری اور وہاں کوئلہ کا ڈھیر پڑا ہوا تھا, راکھ پڑی تھی.
وہ ڈر کے بھاگے. شیخ عبد القادر جیلانی کی حضرت وہ تو معاملہ ہی, آپ نے کہا تھا سوال پوچھو, وہ تو چیخ مار کے بعد خاک پڑی ہے. اچھا جاؤ, پانی دیا دم کر کے, جاؤ پانی چھڑکاؤ کرو. پانی چھڑکاؤ کیا, وہ کر کے دیا وہاں پر, اور جا کر چھڑکاؤ کیا تو اللہ اکبر اللہ اکبر. شیخ کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی ہوش میں آئے, کہا تم نے سوال ہی ایسا کیا تھا, کہا حضرت آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا. یہ وہ شیخ احمد رفاعی جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قبر پر انوار دستے پر انوار نکالا, اور نکال کر دست شفقت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اس کی منزل جنہیں حاصل ہو جائے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے, منتخب ہو گئے, اس لیے قیامت تک منتخب ہو گئے. یہ معرفت کے لیے, کیا ہے معرفت کے ازل تعبت. اور ہمیں کیا بتا دیا سبق, اب ہم آتے ہیں آپ کی طرف, ہم آتے ہیں آپ کی طرف. ہمیں کیا دیا سبق دے کر, پھر شیطان نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا. ہم نے تو کہہ دیا عدم سے لائی ہستی میں آرزوئے رسول, اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. یا رسول اللہ آپ کی محبت لیے پھر رہی ہے, سمرقند, بخارا, بغداد, اجمیر, کہاں کہاں لیے پھر رہی جستجو ہمیں. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے, ہم آئے کس لیے, ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں کرنا کیا چاہیے, کرنا کیا تھا. اگر ہم نے یہ سب کچھ کیا ہوتا تو آج خانہ کعبہ ہمارے ہاتھ سے نہ گیا ہوتا, آج بغداد معلیٰ پر بمباری نہ ہوئی ہوتی, آج ہماری برما کی بہنیں تار تار نہ ہوئی ہوتی, آج ہمارا سنیوں کا یمن تباہ نہ ہوتا, شام کے 40 لاکھ افراد شہید نہ ہوئے ہوتے, عراق کے 16 لاکھ مسلمان شہید نہ ہوئے ہوتے, آج ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر زانی شرابی ہمارے حکمران نہ ہوتے, بدماش گنڈے ہمارے تھانے دار نہ ہوتے, اور شرابی زانی جج نہ ہوتے, اور آج ہمارے پاکستان میں 3-3, 4 سال کی بچیوں کا ریپ نہ ہوتا, بدکاریاں نہ ہوتی ہمارے بچوں کے ساتھ, ہماری بہنوں کی عزت ہوتی. لیکن ہم تھوڑے غفلت میں پڑ گئے.